और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। चूंकि निकाह की महफिल है और मैं चाहता हूं कि आज नौजवान भी यहाँ बैठे हैं, आज ये समझते हैं कि अगर हमें निकाह करना चाहिए तो किससे करना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है, मर्द से पूछो, लड़के से पूछो, नौजवान से पूछो निकाह किससे करना है तो उसकी अलग लिस्ट होती है। लड़की से पूछो आपको शादी करनी है तो लड़का कैसा होना चाहिए, उसकी अलग लिस्ट होती है। नॉर्मली हमारी लिस्ट क्या होती है, अगर लड़के से पूछो खूबसूरत होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अच्छे खानदान से होनी चाहिए, और फिर जो जरा लालची किस्म के होते हैं कहते हैं भाई जहेज भी अच्छा लाए, पैसे भी ज्यादा हो, मालदार खानदान से हो। आजकल एक और ट्रेंड भी चला है किसी बैरून मुल्क से हो तो मुझे भी वीजा मिल जाएगा। नॉर्मली आज के दौर में शादी करने के लिए लड़के के जहन में ये एक खाका होता है। लड़की से पूछे तो उसको भी ये कहना होगा खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, उसमें एक दो इजाफे शायद वो कर दे कि बाअखलाक हो, मेरा ख्याल रखने वाला हो, अकेला ही हो दुनिया में तो ज्यादा अच्छा है ताकि बाद में सास बहू की और नंद की कोई टेंशन ही ना रहे। हर तरफ से अपने जहन में एक खाका बना हुआ है। आज हम शरीयत की रूह से समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम क्या कहता है। मैं मुसलमान हूं, जिस नबी का कलमा पढ़ा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि निकाह कैसे करना चाहिए, तलाश अगर ज़ौजा तलाश करनी है तो कैसे करनी चाहिए और उसमें क्या देखना चाहिए। बड़ी मुख्तसर और बड़ी जामे हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब जरा गौर से सुनिएगा, और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी औरत से निकाह के लिए 4 चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। नॉर्मली 4 चीजें, ये 4 में से कोई 1-2 चीजें लोग देख रहे होते हैं। नंबर 1 उसका माल, पैसे वाली है कि नहीं। नंबर 2 हसब नसब, खानदान कैसा है। नंबर 3 हुस्नो जमाल, और नंबर 4 कुछ लोग होते हैं जो दीनदारी भी देखते हैं। आका फरमाते तुम्हारी नाक खाक आलूद हो या तुम्हारा हाथ खाक आलूद हो, तुम दीनदार औरत के हुसूल की कोशिश करो। यानी दीनदारी को फौकियत देनी चाहिए। अहदीस का ये मजमून भी मिलता है कि जो किसी औरत से इज्जत के लिए शादी करे वो जलील कर दिया जाता है, कोई दौलत के लिए शादी करे वो गरीब और फकीर कर दिया जाएगा, और जो दीनदारी के लिए शादी करता है अल्लाह उसे उरूज, बरकत और खुशियां अता फरमाता है। तो मोस्ट प्रियोरिटी, पहली तरजीह क्या होनी चाहिए, ये है थोड़ा सा मुश्किल। असल में ये बातें जो है ना नौजवानों को समझ नहीं आती। जो शादीशुदा है ना, ये शक्लो सूरत जो है ना, ये इसकी अहमियत बाद में बहुत थोड़ी रह जाती है। आज नौजवान और लड़के लड़कियां की इमेजिनेशन में जरूर होते हैं कि चेहरा कैसा हो, खूबसूरती कैसी हो, लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद चेहरे की वो अहमियत नहीं होती जो अखलाक की होती है, जो किरदार की होती है, जो घर गृहस्थी की होती है। बहुत ही खूबसूरत हो और बदतमीज भी हो, मुझे बताए ना ऐसे बंदे को दोस्त बनाओगे जो बहुत खूबसूरत है, उस जैसा खूबसूरत पूरे मलीर में नहीं है, मगर बात करो तो काटने को दौड़ता है। तो जब दोस्त नहीं बनाओगे तो बीवी कैसे बनाओगे, शौहर कैसे बनाओगे। खूबसूरती ही सब कुछ नहीं है जिंदगी में। एक बात, दिल खूबसूरत होना चाहिए, उसके अंदर अखलाक होने चाहिए, और सबसे मेन चीज दीनदारी है। अब मैं यहां जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे एक बात करना चाहूंगा कि चले ये तो लड़कों की ख्वाहिश, लड़कियों की बात हो गई, माँ बाप की ख्वाहिश क्या होती है। फैमिली मेंबर से पूछें, किसी बुजुर्ग से पूछें, भाई आपको अपने बेटे की शादी करनी है, बहू कैसी चाहिए, तो वहां भी यही होगा, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, घर गृहस्थी आती हो, खानदान बड़ा हो, बस ये 4-5 चीजें। आज रिश्ता ढूंढते वक्त दीनदारी कौन चेक करता है। आपने कभी ये सोचा, अब मैं बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं, उलमा ने किताबों में ये बात लिखी है। जितने मेरे भाई यहां बैठे हैं ना जिनकी शादियां नहीं हुई, ये मैं उनसे बात कर रहा हूं और जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, कि उलमा फरमाते हैं कि उस नौजवान पर अपनी होने वाली औलाद का हक है जिसकी अभी शादी नहीं हुई। जी हां, जिसकी शादी नहीं हुई ना, उसकी अपनी औलाद का एक हक अभी से उस पर है, और वो हक क्या है कि वो अपनी होने वाली औलाद के लिए अच्छी मां तलाश करे, क्योंकि मां ही पहली दरसगाह है। मां ही अच्छी नहीं है, मां ही दीनदार नहीं है, मां ही बुरे कामों में है, तो उसकी औलाद की तरबियत कैसी होगी। यानी आपने अपनी होने वाली औलाद के साथ जुल्म किया अगर आपने उनके लिए अच्छी मां तलाश ना की। सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला की हम नाम की माला जपते हैं, गौस पाक के गुलाम कहलाते हैं, सारे तकरीबन कादरी बैठे होंगे, हैं पीराने पीर के चाहने वाले हैं ना। गौस पाक की शान क्या थी, मदरसे में गए, कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे गौस पाक ने बिस्मिल्लाह से शुरू किया और 18 पारे ज़बानी सुना दिए। कारी साहब ने कहा पहला दिन है मदरसे में, पहले दिन तो बच्चा बिस्मिल्लाह मुश्किल से पढ़ता है, तुमने ज़बानी 18 पारे सुना दिए, और भी सुनाओ। कहा इतनी याद है। कहा किधर से याद किए। कहा मैं जब माँ के पेट में था मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी।
ماں تلاوت قرآن کرتی تھی، ماں کے پیٹ میں ہی میں نے قرآن یاد کر لیا۔ وہ حافظہ تھی تو بچے کو برکت ملی نا۔ اب جو ماں فلمیں دیکھنے والی، گانے سننے والی، بے پردہ گھومنے والی، نمازیں قضا کرنے والی ہوگی، اس کے پیٹ میں جب بچہ ہوگا تو کیا اثر پڑے گا بچے پر؟ خاتون جنت بی بی فاطمہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی نے حسنین کریمین کو کیسے پالا ہے؟ یہ جنت کے پھول ایسے ہی نہیں ہیں۔ بی بی فاطمہ جب جھولا جھلاتی تھی تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتی تھی۔ بچپن سے قرآن سنا ہے حسنین کریمین کے کانوں نے۔ ہمارے بچے کیا سنیں گے اگر ماں دیندار نہ ہوئی؟ صرف خوبصورتی، صرف پیسہ، صرف جہیز۔ نہ کریں ایسا، وہ بچے بھی نہ کریں ایسا، اور ان کے ماں باپ بھی نہ کریں ایسا۔ سب سے پہلی چیز رشتہ کرنے سے پہلے جو دیکھنی ہے وہ اس کا عقیدہ دیکھو، اس کے ایمان کیسا ہے۔ بہت زبردست خوبصورت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جہیز بھی لائے گی، مگر اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہے، اولیاء کے بارے میں کچھ اور سوچتی ہے، غوث پاک کی 11ویں منانے کو شرک سمجھتی ہے۔ اگر ایسی عورت ہے جو میلاد منانے کو جناب بدعت سمجھتی ہے، اگر ایسی عورت تمہارے گھر میں آ گئی جو صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کے بارے میں پورے خیالات رکھتی ہے، بتاؤ نا کس کام کا اس کا پیسہ، کس کام کی اس کی خوبصورتی جو میرے پورے گھر کے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دے۔ اس باپ پر تف ہے اور اس نوجوان پر بھی تف ہے کہ جس نے شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ میری ہونے والی جو بیوی ہے اس کا عقیدہ کیا ہے، اور پھر نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں۔ ارے اگر بے نمازی اور بے پردہ عورت تمہارے گھر میں آتی ہے تو وہ کیا بچے کی تربیت کرے گی، اور تمہارے آئندہ آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اور اسی طرح جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اور وہ مائیں جو مجھے سن رہی ہیں، وہ والد جو مجھے سن رہے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ دکھتا کیسا ہے؟ ارے بھائی دکھنے میں کمزور ہوگا پھر بھی چلے گا، پیسے کتنے کماتا ہے یہ بتاؤ، ہیں؟ خاندان کیسا ہے؟ اچھا پھر ہم 2-3 برائیاں چیک کرتے ہیں، یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ کیا چیک کرتے ہیں؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، بس یہ 2-3 برائیاں ہی چیک کرنی ہے۔ یقیناً شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، نشہ کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا پھر یہ تینوں چیزیں پتہ کیوں چیک کرتے ہیں ہم؟ اپنے دل سے پوچھو، گناہ ہے اس لیے یا لوگوں کو برا لگتا ہے اس لیے؟ خاندان کا نام خراب ہو جائے گا نا، کسی نشئی کو داماد بنا لیا، کسی شرابی کو داماد بنا لیا، اپنی بیٹی کسی جوائی کے ہاتھ میں دے دی، لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے اللہ ناراض ہوگا اس کی فکر نہیں۔ اگر اس کی فکر ہوتی تو پہلے یہ چیک کرتے اس کا عقیدہ کیا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے باپ نے اپنی بیٹی کو پردہ کرایا ساری زندگی، اولیاء کرام صحابہ کی محبت گھر میں تھی، 11ویں 12ویں نظر و نیاز لنگر ہوتا رہا گھر میں، اور ایسی جگہ بیٹی بیاہ دی کہ شادی ہونے کے بعد سسرال والوں نے کہا کہ پردہ ختم کرو، ہمیں پردہ اچھا نہیں لگتا، اور خبردار آئندہ اولیاء کرام کا نام لیا۔ اب باپ سر پکڑ کے روتا ہے، پتہ نہیں اپنی بیٹی کدھر دے دی۔ اب خیال آیا تمہیں، پہلے نہیں سوچنا تھا؟ تو رشتے میں سب سے پہلے عقیدہ ہے، سب سے پہلے اس کا ایمان ہے، وہ سوچتا کیا ہے، وہ لڑکی کے بارے میں ہو یا لڑکے کے بارے میں ہو۔ پھر دوسری بڑی اہم بات، اب یہ تو چیک کرتے ہو کماتا کتنا ہے، یہ پوچھا کیسے کماتا ہے، پیسے کتنے کماتا ہے یہ بتاؤ، گاڑی ہے، اسکوٹر ہے، گھر ہے، تنخواہ کتنی ہے، تنخواہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ سود تو نہیں کماتا۔ سود کا کام کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ حدیث پڑھی ہے نا، سنی ہے آپ نے؟ مجھے بتاؤ، آپ نے اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں دے دی جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اس کا گھر چلے گا؟ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتا ہے؟ برباد ہی ہونا ہے۔ نہیں چیک کرتا کوئی نہیں پوچھتا کدھر سے کماتے ہو، حلال ہے، سچ بولتا ہے، ملاوٹ تو نہیں کرتا، رشوت کا کام تو نہیں، کسی ایسے محکمے تو نہیں ہے، کسی ایسے ڈپارٹمنٹ میں نوکری تو نہیں کرتا جدھر رشوت لے کر آتا ہے۔ ارے آپ کی بیٹی کو روز حرام کھلائے گا اور آنے والے بچوں کو بچپن سے حرام کھلائے گا، آپ نے کدھر بچی دے دی؟ کوئی اس بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کرو، صرف خوبصورتی اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، زندگی گزارنی ہے میاں بیوی کو، اور آنے والی نسلیں آنے والی ہیں، ان بچوں کا سوچو جو بعد میں پیدا ہونے والے ہیں، اور ماں سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ اللہ کرے اور سبحان اللہ، یہ جو میں اور آپ دعا کرتے ہیں نا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو یہ وفی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ دنیا اچھی ہونے کا مقصد ہے کہ اللہ اچھی بیوی عطا فرما دے۔ اچھی بیوی سے بڑی نعمت نہیں ہے کوئی، یقین کرو۔ خوش ہے، خوشحال ہے، مبارک ہے وہ شخص جس کو اللہ نے نیک، پارسا اور اچھی بیوی، با اخلاق بیوی عطا کر دی ہے۔ یقین کریں اتنے دکھی ہیں لوگ، اتنے پریشان ہیں گھر کی وجہ سے کہ گھر میں روز جھگڑے، روز لڑائی، مار کٹائی۔ یقیناً اس میں مرد کا بھی پرابلم ہے، مگر عورت اچھی ہونی چاہیے اور یہ تلاش کرنا چاہیے، نیک پارسا بیوی، با اخلاق بیوی، نمازی اور با پردہ بیوی۔ تو اے میرے نوجوانوں اور اے میرے بزرگوں،
آج جو میں چند منٹ آپ سے جو بات کرنے آیا ہوں، یہی بات، ایک نکاح کی محفل ہے نا، میں اسی بات کو اجاگر کرنے آیا ہوں کہ جب رشتہ کرو، چاہے اپنی بچی کے لیے کرو، چاہے اپنے بچے کے لیے کرو، پہلے دیکھو سامنے والا دیندار ہے کہ نہیں، اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں، حرام تو نہیں کما رہا، حرام کام تو نہیں کر رہا، نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ آپ اچھا، مجھے کا جواب پتہ ہے شیطان کیا دے گا؟ ارے جناب ایسے رشتے ملتے کہاں ہیں، اب مولانا صاحب تو کہہ کے چلے جائیں گے آج کے دور میں ویسے ایسے لڑکے نہیں ملتے، ایسی لڑکیاں نہیں ملتی۔ دیکھیں، اگر مجھے وہ دن یاد ہے، میری شادی کو تقریباً 26 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، 25 سال پہلے الحمدللہ اس وقت بھی میری داڑھی تھی۔ آج تو بچہ داڑھی رکھ رہا ہے، میں وہ دن یاد ہے جب داڑھی رکھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور لوگ کہتے تھے داڑھی رکھ لو گے تو بیوی کون دے گا، شادی کون کرے گا۔ یاد رکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں، جو نصیب میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر سارے لوگ دیندار لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ لڑکے دیندار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ ڈیمانڈ معاشرے میں کریٹ ہو جائے کہ بے پردہ لڑکی سے شادی نہیں کرنی، لڑکیاں با پردہ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پرابلم یہ ہے آج ڈیمانڈ یہ برقعے والی نہیں چاہیے، تو بیچاری برقعے والیاں بے برقع اتار رہی ہیں، بے پردہ ہو رہی ہیں کہ ان کے رشتے ہو جائیں۔ یہ میں نے اور آپ نے کلچر ڈیولپ کرنا ہے۔ آج دعوت اسلامی میں لاکھوں بھائی ماما داڑھی والے اسلامی بھائی ہیں، لاکھوں اسلامی بہنیں پردہ کرتی ہیں، کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ ہونے کو ان کی بھی ہو جاتی ہیں۔ ہمت کرنی چاہیے۔ یاد رکھو، تم ایک رشتے کو اس لیے ٹکراؤ کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ بہترین رشتہ دیندار تمہارے گھر کی چوکھٹ تک بھیج دے گا۔ بھروسہ تو کرو نا اللہ پر۔ اس لیے لڑکی دے دی کہ دوسرا رشتہ نہیں ملے گا، اس کا مطلب تمہیں رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں نا شیطان دماغ میں لاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب حرام روزی پر بات کرو نا، حرام نہ کمایا کرو، جھوٹ بول کر پیسے نہیں کمایا کرو، رشوت کا کام مت کیا کرو، تو شیطان دماغ میں بات ڈالتا ہے یار اگر یہ چھوڑ دوں گا تو گھر کیسے چلے گا۔ جب بھی حرام کی بات کرتے نا تو انسان پہلی باری میں سوچتا ہے ہاں چھوڑ دینا ہے، پھر پیچھے سے شیطان یہ خیال ڈالتا ہے نہیں چھوڑنا نہیں، بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، جو حرام کماتا ہے، جو بھی حرام کماتا ہے، تمہیں پیسے مل رہے ہیں، روزی مل رہی ہے، سب مل کر جواب دیں گے روزی دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ بچوں کے رشتے گھر بھیجنے والا کون ہے؟ بچوں کو خوشیاں دینے والا کون ہے؟ شادی کامیاب ہو جائے یہ برکت ڈالنے والا کون ہے؟ شادی کے بعد اولاد کی نعمت دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا رب ہے، مجھے ایک بات بتائیے، حرام کمانے والا حرام کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اس کو پھر بھی پیسے مل رہے ہیں، وہ حلال کرے گا تو اللہ روزی روک لے گا، اللہ رزق کے دروازے بند کر دے گا۔ اللہ کی طرف تم بڑھو گے، فرما برداری کرو گے، اللہ روزی بند کر دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے تم حرام کا ایک دروازہ بند کرو، اللہ حلال کے 100 دروازے کھول دے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔